الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور اس وقت آپ ARYQ TV پر ملاحظہ کر رہے ہیں ایکسکلوزیو پروگرام اسلام اور تصور ولایت۔ آج اس سلسلے کی یہ تیسری کڑی، تھرڈ ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آج جو موضوع ہے ناظرین وہ اسلام اور تصور ولایت میں سیرت اولیاء ہے، یعنی کہ اولیاء اللہ کی سیرت، کس انداز سے ان کی ہمیں بایوگرافی ملتی ہے، کس انداز سے ان کے معمولات زندگی ملتے ہیں۔ وہ سیرت کے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہی اولیاء اللہ کے اوصاف کو جانچا جا سکتا ہے اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ARYQ TV نے ضرورت محسوس کی کہ اسلام میں یہ جو کانسیپٹ ہے ولایت کا، یہ جو تصور ولایت ہے، اس میں بہت ساری مس گائیڈنس پائی جاتی ہیں، مس انٹرپریٹیشنز پائی جاتی ہیں، مس کنسیپشنز پائے جاتے ہیں۔ ان کی درستی ہونا بہت ضروری ہے، ان کو کلیئریفائی کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہر بندہ مومن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی تعلیمات ہمیں اولیاء اللہ کے سے ملتی ہے، ہم ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اخروی کامیابیوں کو یقینی بنا سکیں۔ اور الحمدللہ عالم اسلام کی ایک ممتاز شخصیت، جن کے لیے میں بلا مبالغہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ پر یہ کرم کیا کہ آپ کو علوم دینیہ سے نوازا، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ آپ جس جہت سے گفتگو کریں، جس زاویے سے گفتگو کریں، جس موضوع پر گفتگو کریں، مفتی صاحب کو اللہ نے بڑا کمال دیا ہے کہ جس انداز سے آپ گفتگو کرتے ہیں، جتنی ریفرنس بیسڈ اور محقق اور مدلل گفتگو آپ کی ہوتی ہے، یہ میں نہیں، لاکھوں آپ کو سننے والے اور پسند کرنے والے میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے، انڈورس کریں گے۔ مفتی محمد احسن نوید نیادی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا سر، جزاک اللہ، سو نائس آف یو۔ اور دیکھیں جس طرح کا کانسیپٹ ہے، فارمیٹ ہے اس پروگرام کا، وہ بھی بڑا ڈفرینٹ اور یونیک ہے، اور یقیناً آپ سب پسند کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ 3 مہمانان گرامی ہوتے ہیں، اور وہ سوالات کرتے ہیں ہمارے مفتی صاحب سے جو موجود ہوتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، اور وہ یقیناً مدلل محقق قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات سے ہماری تسلی اور تشفی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ ہمارے مہمانان گرامی میں موجود ہیں محمد عقیل صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں محمد کفیل صدیقی، آپ کا بھی خیر مقدم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تیسری نشست پر آپ کے ساتھ تشریف فرما محمد عمران چوڑی صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں مہمانان گرامی کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ اور موضوع ہے ناظرین آج سیرت اولیاء، اور میں اس یقین کے ساتھ بیٹھا ہوں انشاءاللہ مفتی صاحب آج جو گفتگو کرنے والے ہیں بہت استفادہ کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ اور صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ اس پروگرام کو آپ دیکھیں، گفتگو ملاحظہ کریں، گفتگو سماعت کریں، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کو، تمام تعلیمات کو سن کر سمجھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے مہمانان گرامی کیا سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد عقیل صدیقی صاحب آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ پہلا سوال کریں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے، اولیاء اکرام کے ملفوظات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت ملفوظات بسم اللہ اولیاء۔ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ کے توسط سے تمام ناظرین کی آسانی کے لیے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ملفوظات کہتے کسے ہیں۔ ملفوظات ایک اصطلاح ہے، ملفوظات جمع ہے ملفوظہ کی۔ ملفوظہ جو ہے وہ ملفوظ کی مؤنث ہے۔ ملفوظ کا معنی ہوتا ہے جو بات کہی جائے، جو لفظ کہا گیا ہوتا ہے، اسی لفظ کو جو ہے اس لفظ میں جو بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ملفوظ۔ تو اولیاء کرام کے لیے ہم احتراماً بجائے یہ کہنے کے کہ ان کی بات، ان کے لیے ہم ملفوظات کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ان کے اقوال ہوتے ہیں، جو باتیں وہ کرتے ہیں، جو گفتگو وہ کرتے ہیں اپنی مجالس کے اندر، تو اس گفتگو کو ملفوظات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعد میں ان کے معتقدین اسے کتابی صورت میں شائع کر دیتے ہیں تو کتابی صورت کو بھی ملفوظات کہہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ان کے ملفوظات ہیں، چونکہ اولیاء کرام کے ملفوظات ہیں، سبحان اللہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی سبحان اللہ، اللہ والے خود بھی سبحان اللہ، اللہ والوں کی باتیں بھی سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی محبت دل میں پیدا کرتی ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے شفقت کے جذبات دل میں پیدا کرتی ہیں، حقوق اللہ کی ادائی کا جذبہ ان باتوں سے پیدا ہوتا ہے، ان ملفوظات سے حقوق العباد ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ ہر اعتبار سے اللہ سے قریب کرتی ہیں اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کے ملفوظات۔
اور اللہ سے قریب کرتے ہیں, اللہ کے بندوں سے بھی دور نہیں کرتے. اللہ کے بندوں سے جو تعلق ہے وہ مثالی تعلق قائم ہوتا ہے ان ملفوظات کے ذریعے. ان کی باتیں پڑھ کر پتہ چلتا ہے مخلوق کے ساتھ کیسی شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے, کیسے رحم کرنا ہے, کیسے لطف کا معاملہ کرنا ہے مخلوق کے ساتھ. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ مخلوق سے کٹنا, تو مخلوق سے کٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جائے کہ مخلوق سے ذاتی غرض وابستہ نہ ہو, بلکہ مخلوق کے ساتھ بھی جو تعلق ہو, جو حسن سلوک ہو, وہ اللہ کی خاطر. تو وہ کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہر چیز اللہ کے لیے خالص ہو جائے. جب اللہ کے لیے خالص ہوگی تو اس کا اپنا ایک فائدہ ہوگا. اب لیکن یہاں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ملفوظات ہوں, چاہے اولیاء کرام کے ہوں یا ان کے مکشوفات ہوں یا اور ان کے دیگر اقوال ہوں, میزان ہمارے دین کے اندر کتاب و سنت ہے. قرآن و سنت کے میزان پر ہر بات کو پرکھا جائے گا. تو جو بات کتاب و سنت کے میزان پہ پوری اترتی ہے اس بات کو من و ان تسلیم کر لیا جائے گا, اور اگر کوئی بات کتاب و سنت کے میزان پر پوری نہ اترتی ہو تو اس بات کو اخذ نہیں کریں گے, اسے ہم قبول نہیں کریں گے. امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا مشہور فرمان ہے, انہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا تھا, کل ماخوذ من قولہ و مردود علیہ الا صاحب ھذا القبر علیہ السلام, کہ ان صاحب مدار علیہ السلام کے سوا ہر ایک کے قول سے کچھ لیا جاتا ہے اور کچھ چھوڑا جاتا ہے. یعنی یہ جو دنیا کے اندر, اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کے اندر یہ خاصہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ان کی امت کے لیے یہ ہے کہ ان کی ہر بات حرف آخر ہے, ان کی ہر بات حجت ہے, ان کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے گا. باقی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا جتنی بھی شخصیات ہیں ان کی عزت کی جائے گی, ان کا احترام کیا جائے گا, ان کی باتیں قبول بھی کی جائیں گی. لیکن اگر ان کی کوئی بات ایسی ہو جو کتاب و سنت کے میزان پر پوری نہ اترتی ہو تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. محمد کفیل صدیقی صاحب بھی تشریف فرمائے, میں چاہوں گا آپ بھی اپنا سوال شامل کریں, کیا پوچھیے گا؟ جی مفتی صاحب, میرا سوال یہ تھا, بعض اوقات اولیاء کرام کے ساتھ کچھ ایسے واقعات منسوب ہوتے ہیں جو کسی بھی طریقے سے تسلیم کے عمل پیرا نہیں ہوتے, تو کیا ہم ان کو تسلیم کرنا یا ان پہ عمل کرنے کا کیا, یعنی ذہنی عقل شاید اس کو تسلیم؟ بہت اچھے, یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے کہ واقعی ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ بعض اوقات ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جو اولیاء کرام کی طرف منسوب کیے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن عقل سلیم بھی تسلیم نہیں کر رہی ہوتی اور کتاب و سنت کی روشنی میں بھی وہ درست معلوم نہیں ہوتے. ایسی صورت میں اس قسم کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو ہم اون ہی نہیں کرتے, ان واقعات کو ہم کیٹیگوریکلی ڈس اون کرتے ہیں. جو چیز کتاب و سنت کے منافی ہے اسے ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ دو ٹوک موقف ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, نو ڈاؤٹ. جو کتاب و سنت کے خلاف ہے جو بات اسے رد کیا جائے گا. لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ ایک ہے کسی بات کا کتاب و سنت کے خلاف ہونا حقیقت میں, اور ایک ہے کسی عام آدمی کو ایسا محسوس ہونا. عام آدمی کو بھی یہ یاد نہیں دی جا سکتی کہ وہ کوئی بھی بات پڑھ کے خود سے اپنی عقل سے فیصلہ کرنا شروع کر دے, اپنی اوپینین دینا شروع کر دے. لکل فن رجال, جس کا کام اسی کو ساجے. یہ فیصلہ کرنا کام ہے ان ہستیوں کا کہ جو علم کے حامل ہیں, علم ربانی جو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم عطا فرمایا, یعنی کتاب و سنت کے گہرا علم رکھتے ہوں, کتاب و سنت کا گہرا شعور رکھتے ہوں. یہ فیصلہ وہی کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں عام آدمی وہ نہیں سمجھ پاتا. خاص کیا ہے, عام کیا ہے, مشترک کیا ہے, معول کیا ہے, عبارت النص کیا ہے, اشارت النص کیا ہے, دلالت النص کیا ہے, اقتضاء النص کیا ہے, ناسخ منسوخ کا کیا معاملہ ہے, اسباب نزول کا کیا معاملہ ہے. یعنی ایسی بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں کہ جو عام آدمی اس طرح نہیں سمجھ سکتا. تو یہ فیصلہ کرنا علماء کا کام ہے. مستند علماء یہ بتائیں گے کہ یہ بات کتاب و سنت کے موافق ہے اور یہ بات کتاب و سنت کے موافق نہیں. پھر تیسری بات یہ کہ یہ جو باتیں منسوب ہوتی ہیں
ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ ہوتے ہیں اللہ والے، جس کا اللہ والا ہونا ثابت ہو جائے، ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے، تو چونکہ وہ عالم بھی ہوتا ہے عارف بھی ہوتا ہے، تو اس کا اللہ والا ہونا اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ خلاف شریعت بات اس نے نہیں کی، یہ کسی نے اس کی طرف منسوب کر دی ہے، یعنی یہ الحاقی ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ مدسوس ہے، یہ ان کا واقعہ یا ان کا قول نہیں ہے۔ اور اگر کبھی کوئی اللہ والا کسی ایسی کیفیت میں، چونکہ بعض اوقات اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص تجلیات نازل ہوتی ہیں اور بندہ استغراق کے عالم میں ہوتا ہے، اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، سینسز میں نہیں ہوتا، اسے صوفیاء کی اصطلاح میں کہتے ہیں عالم سکر۔ تو اب جب بندہ عالم سکر میں ہوتا ہے تو اس وقت مرفوع القلم ہوتا ہے، شریعت کا قلم نہیں چلتا، حالت جذب کے اندر، حالت استغراق کے اندر۔ تو اگر کوئی عالم سکر میں کوئی بات انہوں نے کہہ دی یا کوئی واقعہ ان سے سرزد ہوا، تو چونکہ وہ عالم سکر میں ہے، اس کی وجہ سے ہم انہیں تو برا بلا نہیں کہیں گے، لیکن ان کی اس بات کی پیروی بھی نہیں کی جائے گی، پیروی اسی بات کی جائے گی جو انہوں نے ہوش و حواس کے عالم میں، عالم صحب کے اندر، عالم سکر کے مقابلے میں اصطلاح ٹرمنالوجی ہے عالم صحب، صاد ہا واو، تو عالم صحب میں جو بات وہ فرما رہے ہیں اور کتاب و سنت کے موافق ہے، اس بات کو ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے، اس بات کو ہم تسلیم کریں گے۔ اور تیسرا سوال بھی ناظرین شامل کریں گے، اور بڑی آسان بات ہے سمجھنا۔ مفتی صاحب نے جو بھی آپ سے فرمایا، آپ ذرا سا غور کریں کہ اگر آپ کو اسپوکن انگلش سیکھنی ہو، ظاہر سی بات ہے آپ سندھی یا اردو کے ٹیچر کے پاس نہیں، آپ انگلش اسپیکنگ جو آپ کو سکھا سکتا ہے، اسپوکن انگلش میں آپ کو ماہر بنا سکتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح دیگر آپ امور دیکھ لیں، آپ پروفیشنلسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ جو ماہر ہوتا ہے اس شعبے کا، اس کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ ٹیچر کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو اسلام میں یہ تصورات سمجھنے کے وقت پھر ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کوئی شعبہ اسلام میں کوئی بھی تصور ہے جس پر بات ہو رہی ہے، اس پر ہمیں کوئی ماہرانہ رائے چاہیے، کوئی اپینین چاہیے، کوئی ایکسپرٹ اپینین چاہیے، یو ہیو ٹو گو ٹو علماء، آپ کو اسکالرز کے پاس جانا ہوگا جو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ سادہ ذہن اس بات کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے، خود سے رائے قائم کر لینا یا اپنی عقلی سطح پر فیصلہ کر لینا کہ بظاہر یہ جو بات ہے یہ شاید اسلام سے اس کا تعلق نہیں، یہ درست نہیں، اس کی درستی کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے آپ تمام امور کے لیے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، اسلام کی کوئی بھی ٹرمینالوجی، کوئی بھی کانسیپٹ، تصور کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ماہرین کے پاس جانا ہوگا۔ تیسرا سوال ہے محمد عمران چوڑی صاحب کا، سر کیا فرمائیے گا؟ مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اولیاء کرام کی سیرت اور حالات زندگی پڑھنے کا اصل طریقہ کیا ہے، اصل مقصد اور اصل طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک، دیکھیے اولیاء کرام کی سیرت پڑھنے کا ایک ہے طریقہ اور ایک ہے اس کا مقصد۔ جہاں تک مقصد کی بات ہے اولیاء کرام کی سیرت پڑھنے کا، تو مقصد ہوتا ہے موٹیویشن حاصل کرنا، چونکہ جب بندہ وہ احکام جو کتاب و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں اس کی عملی تصویر دیکھتا ہے اپنے جیسے انسانوں کے اندر، تو پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے چونکہ وہ جب تک وہ بات پریکٹیکلی نہیں ہوگی، ایک بات تھیوریٹیکل تو ہے لیکن پریکٹیکل سطح پر موجود نہ ہو تو اتنی آسانی سے بندہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن جب پریکٹیکلی سامنے نمونہ آ جاتا ہے کہ ہماری طرح کا انسان، جو ہماری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا، ہماری طرح دل دیا، ہماری طرح ہاتھ دیے، ہماری طرح بازو دیے، ہماری طرح پاؤں دیے، ہماری طرح کا جو جسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، انسان سارے جسم تو سب کا ایک جیسا ہے نا۔ تو اب وہ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ان احکام پر کس طرح عمل کر رہے ہیں، کس طرح اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کس طرح اللہ کے بندوں سے شفقت سے پیش آ رہے ہیں، کس طرح کتاب و سنت کی تعلیمات کا جو ہے وہ رول ماڈل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو پھر موٹیویشن ملتی ہے، تحریک پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، ترغیب ملتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح عبادت کریں، ہم بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، ہم بھی اللہ کے بندوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھا برتاؤ کریں۔ تو مقصد تو اولیاء کرام کی سیرت پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی سے ہمیں یہ جذبہ ملے، یہ تحریک ملے کہ ہم نے کس طرح کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، کس طرح ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے، اور کس طرح اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق استوار کرنا ہے، وہ تعلق اور اس میں کیا کیا احتیاطیں ملوز رکھنی ہیں۔ یہ تو ہے اولیاء کرام کی سیرت پڑھنے کا بنیادی مقصد۔
اور پھر اسی کے ضمن میں یہ بات ہوتی ہے کہ چونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی وجہ سے ان سے پیار کرتے ہیں. واہ واہ. تو جب اللہ کی وجہ سے ان سے پیار کرتے ہیں تو ان کی محبت میں جو اضافہ ہے یہ بھی باعث برکت ہوتا ہے, باعث سعادت ہوتا ہے. اسلام کے اندر شخصیت پرستی نہیں ہے, پرستش صرف اللہ کی ہے. ہم اللہ ہی کی پرستش کرتے ہیں, لیکن شخصیت پسندی بہرحال یہ فطری ہے, یہ عقلی بھی ہے, نقلی بھی ہے, کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے. شخصیت پسندی اسلام میں ہے, تو ہم شخصیت پسندی کے قائل ہیں, شخصیت پرستی کے قائل نہیں. تو یہ جو سیرت کا مطالعہ ہے اس سے شخصیت پسندی بھی ہوتی ہے, یعنی ہم ان شخصیات کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہیں. جو اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے, اللہ کے احکام ہمیں پسند ہیں, اللہ کے نیک بندے ہمیں پسند ہیں, جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں, اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اللہ کی محبت کا بیج بونے والے ہیں, توحید و رسالت کی گواہیاں دینے والے اور اس کا اس عالم میں پرچار کرنے والے ہیں, وہ ہمارے پسندیدہ ہیں. ایسی شخصیات کو ہم پسند کرتے ہیں, اور ان کی سیرت پڑھنے سے ان کی محبت دل میں پیدا ہونا یہ بھی ایک ذیلی مقصد ہے, کیونکہ یہ بھی اللہ کی خاطر ہے. ماشاءاللہ. اب آ جائیے طریقے کی طرف. تو دیکھیں طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی ایسی کتاب پڑھیں جو اولیاء کرام رحمہم اللہ کی سیرت پر مبنی ہو, تو اس کے اندر جو باتیں سیدھی سیدھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں, کتاب و سنت کے مطابق ہیں, ان پراپر ریفرنسز دیے ہوئے ہیں, ان باتوں پر آپ عمل کریں. ان باتوں کو آپ خود بھی لے سکتے ہیں, آگے بھی بیان کر سکتے ہیں, لیکن جہاں آپ کو کوئی ڈاؤٹ فیل ہو تو وہاں پر آپ خود سے کوئی رائے قائم نہ کریں, خود ساختہ تجزیہ نہ کریں, بلکہ کسی مستند عالم سے رجوع کر کے اس کے بارے میں پوچھ لیں کہ یہ بات جو ہے وہ مجھے صحیح نہیں لگ رہی, تو آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں. تو اس کی اگر وہ بات ٹھیک ہوگی اور آپ کی غلط فہمی ہوگی تو وہ عالم آپ کی غلط فہمی دور کر دیں, اور اگر وہ بات غلط ہوگی تو یہ بتا دیں گے کہ یہ بات غلط ہے, کسی نے ان کی طرف گھڑ کے منسوب کر دی ہے. کیونکہ جو سٹیٹس ہوتا ہے, درجہ ہوتا ہے نا کتابوں کا, وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک ہے کتب احادیث کے, ان کے اندر راویوں کے, نریٹرز کے حالات کی چھان پھٹک کر کے محدثین نے بیان کیا ہے. لیکن یہ جو کتب تذکرہ ہوتی ہیں جن میں اولیاء کرام کی سیرت وغیرہ بیان کی جاتی ہے, اس میں عام طور پہ وہ کڑا معیار ملوز نہیں رکھا جاتا جو حدیث کے اندر رکھا جاتا ہے. تو اس کے اندر اضافے کے, الحاق کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ ہو بھی جاتے ہیں. تو اسی لیے کسی مستند عالم سے رجوع کر لینا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جزاک اللہ, سو نائس آف یو فار بینگ ہیئر ود اس. اور ناظرین, جو اسلام میں تصور ہے, تصور ولایت, اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. بہت ساری کلیریفیکیشنز ہیں جس کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ہمارا جو یوتھ, نوجوان طبقہ جو ہمیں دیکھتا ہے, ان تک یہ کلیریفیکیشن جائے, ان تک اس انداز سے ان چیزوں کو, اس تصور اور کانسیپٹ کو انٹرپریٹ کیا جائے کہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ اس تصور ولایت کو سمجھ سکیں. آج سیرت اولیاء اللہ یہ ہمارا موضوع رہا, اور مجھے امید ہے آپ سب نے بڑا استفادہ کیا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ کے جو بھی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی اخروی کامیابی کو ممکن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں تینوں مہمانان گرامی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت زبردست سوال آپ نے شامل کیے, اور اس پروگرام اسلام اور تصور ولایت میں اگلے نئے موضوع کے ساتھ کل پھر سے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را.